اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معظم علی ولد محمد آزاد بروز اتوار 29 جون 2025 بمطابق 3 محرم الحرام شریف جامعہ مسجد بہار مدینہ غربی منڈی کلاسکے میں ایک محفل پاک پر حاضر ہوا، جس کے بعد علماء نے میری اصلاح فرمائی جو ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں تمام عوام و خواص کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے سابقہ نظریات میں جیسے بعض جگہ رفظ موجود تھا، مثال کے طور پر میری زبان سے اکثر ایسے کلمات نکلتے تھے جن میں بعض اوقات ڈائریکٹ اور بعض اوقات انڈائریکٹلی استغفر اللہ الیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف تھے۔ میں ان تمام اور اس کے علاوہ بھی تمام رفظ کے عقائد سے توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان علماء کو اپنی توبہ کا گواہ بناتے ہوئے، اور آئندہ انشاءاللہ چند ایک چیزیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں ان کا میں پابند رہوں گا۔ اور اس سے قبل یہ بھی عرض ہے کہ جس محفل کا ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ میں آیا تھا، وہاں بھی میں نے دوران محفل کچھ اس طرح کے الفاظ کہے جس میں خاندان قریش کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے یہ الفاظ، کئی ایسے ابو ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی زد میں نہ آ جاؤں، اور مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ایک ابو کو میں یہاں پہ مائنس کرتا ہوں۔ میری زبان سے دانستہ یا نادانستہ طور پر نکلے، اور میری مراد یہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ اس بیان سے قبل اور بعد میں ان کی عظمت کا قائل اور ان کے کسی بھی طریقہ کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، جیسے کہ میری آئی ڈی پر ایسے شواہد موجود ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی جو میں نے بات کی وہ بات بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس میں سننے والے کا قصور نہیں، مجھ سے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہوا جن میں گستاخی کا پہلو اشارتاً نکلتا ہے، تو میں اس سے بھی عوام اہل سنت اور جنہوں تک وہ بات پہنچی اور علماء اہل سنت سے معذرت خواہ ہوں کہ بولتے ہوئے یہ کہہ لیں کہ سلپ ہو گئی ہے زبان، اگرچہ میں خود چند ماہ قبل میری آئی ڈی پہ بیانات موجود ہیں کہ میں ان کی عظمت کا قائل اور ان کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہو سکا۔ میں جس کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور آئندہ ساری زندگی کے لیے میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں عقائد اہل سنت کا پابند رہوں گا اور انہی عقائد کو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تمام اہل بیت اطہار، جملہ اصحاب کا عدم احترام اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہوں گا۔ میں خلافت کی اسی ترتیب کا قائل ہوں جو سلف صالحین اہل سنت کے نظریات کے مطابق ہیں، یعنی خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت امیر معاویہ، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعظیم مجھ پر ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بقیہ اصحاب کی تعظیم ہے، اور میں اسی طرح ان کی تعظیم کرتا ہوں اور تا دم آخر انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ میں ہر قسم کی رافضیت، تفضیلیت، ناسبیت سے قطعاً لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں اور معتدل مزاجی کے ساتھ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو قبول کرتا ہوں۔ آخر میں اپنے یہ جو بات کی ہے میں حلفاً کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں بیٹھ کے، میرے یہ دل کی آواز ہے، لہٰذا میرے اس حلف نامے کی بنیاد پر مجھ پر دی گئی درخواست کو خارج کر دیا جائے۔ میں کلاسکے میں علماء کی اس جماعت جن میں سر فہرست قاری محمد عظیم مجددی صاحب، امام و خطیب مسجد انوار غوثیہ کلاسکے، اور قاری حافظ محمد زبیر صاحب، امام و خطیب
مرکزی جامع مسجد فاروقیہ کلاس کے اور دیگر محسنین جو ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے تشریف فرما ہیں، میں ان سمیت تمام عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت سے سابقہ پر معذرت خواہ ہوں کہ جہاں میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میری زبان سے زندگی میں کبھی پہلے جو جملے نکلے تھے، یا اس وقت بیان کرتے کرتے جو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے جس کی وجہ سے علماء و عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، میں جن کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی میں تمام سے معذرت خواہ ہوں، اور میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دوبارہ اقرار بھی کرتا ہوں، اور اگر ان تمام میں بلکہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کے خلاف ہونا یہ کفر ہوتا ہے، تو وہ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کی وجہ سے میں یہاں کلمہ شہادت بھی دوبارہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ان تمام شخصیات کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اپنی اصلاح کا موقع عنایت فرمایا۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے، بلکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ شامل حال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور عوام اہل سنت سے بالخصوص اور علماء اہل سنت سے اور دیگر مسالہ کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بندہ اگر عالم دین وہ اپنے کیے ہوئے پہ جو سبقت لسانی کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں اپنی استقامت کے لیے بھی اور قبلہ کی استقامت کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین سانو عقائد اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم رکھے، اور باقی جتنے بھی سب اپنے اپنی جگہ پہ ہمیں کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اپنا حق رکھتے ہیں اپنے مذہب کو بیان کرنے کے لیے، اپنے مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمارے اکابرین جو اہل سنت و جماعت کے ہیں ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، انشاءاللہ چلتے رہیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنا حق رکھتے ہیں اپنے عقائد کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میں بھی صمیم قلب سے آپ کا مشکور بھی ہوں، بلکہ آپ کے لیے دعا ہے، آپ اس وقت یہ ہمارے لیے دعا کریں، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ بالخصوص عوام اہل سنت سے التماس ہے کہ اس بات کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ بلکہ استقامت کی دعا آپ بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں، تاکہ اگر عوام الناس صحیح رہی تو یقیناً سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ علماء کا ساتھ دیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی اور ہم سب کو اس عظیم امر کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق بخشی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور حضور کے جملہ اہل بیت اطہار بالخصوص پنجتن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور کے جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ کرم نوازی ہے کہ ان کی نسبت کا یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق عطا فرمایا ہے، اور جو سعی ہم چند دنوں سے کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت عطا کی اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ میں اولاً تو اپنے محسن جناب مفتی مولانا محمد معظم علی قادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب حق کو تسلیم کرنا انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ دل ان کو عطا کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ آخری بات جو میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور تمام جاننے والوں اور نہ جاننے والوں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ انتشار ہے، اس انتشار سے بچیے اور اپنے علماء حق اہل سنت و جماعت کا ساتھ دیجیے اور عقائد اہل سنت و جماعت کے اوپر استقامت اختیار کیجیے۔ کسی بھی غلط کمپین کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی اس طرح کی اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
ہم نے جو کام کیا ہے ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ ہمیں کسی سے کچھ بھی اجر لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اللہ رب العزت کا کرم شامل حال رہے تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور بالخصوص ہمارے حضرت مولانا مفتی معظم علی قادری صاحب کا شکریہ کہ یہ وقت نکال کے تشریف لائے اور اتنا عظیم جو ہے انہوں نے زندہ دلی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس عمر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو گواہ ہے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد صرف اصلاح تھا اور صرف تیری رضا کا حصول تھا، تیرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری تھا۔ یا رب العالمین ہمیں اس کی اپنی جناب سے اس کا بہترین اجر عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم سے سابقہ زندگی کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہماری زبان سے ہوئے، ہم سے دانستہ طور پہ ہوئے یا نادانستہ طور پہ ہوئے، مولا کریم ہم آپ سے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں سچے دل سے۔ اے اللہ ہم سب کو خلاصی عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرما، شیاطین کی شرارتوں سے، حاسدین کی حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر استقامت نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ جتنے بھی احباب اس کار خیر کے اندر شریک ہوئے اور دوڑ لگائی ہے، اپنی اپنی کاوش کو پیش کیا ہے، اے اللہ میں کسی کے لیے بھی کوئی اجر کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کو کچھ دے سکوں گا، مگر مولا تیرے کرم کے اوپر امید ہے۔ اے اللہ اپنی جناب سے ان کو حظ وافر عطا فرما اور بہترین اجر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔